سوچئے اگر ایک دن آپ کو پتہ چلے کہ ایک شہزادہ جس نے اپنے ہی باپ کو قید کروا دیا، اپنے بھائیوں کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹوا دیا اور پھر پورے ہندوستان کا بادشاہ بن جاتا ہے، تو کیا ایسا انسان صرف ظالم تھا یا اس کے پاس کوئی ایسا پلان تھا جس سے وہ مغل سلطنت کا سب سے طاقتور بادشاہ بن جاتا؟ اور سب سے حیران کرنے والی بات، مرنے سے پہلے اس نے ایسی بات کہی جو آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اورنگزیب ظالم تھا یا نیک۔ تو چلیے چلتے ہیں لگ بھگ 350 سال پہلے، جہاں شروع ہوتی ہے اورنگزیب کی اصلی کہانی۔ اس وقت ہندوستان پر شاہ جہاں کی حکومت تھی، وہی شاہ جہاں جس نے تاج محل بنوایا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا بالکل، لیکن ایک دن بادشاہ اچانک سخت بیمار ہو گیا اور بس یہیں سے شروع ہوئی تخت کی سب سے خونی جنگ۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے، ہر بیٹا چاہتا کہ اگلا بادشاہ وہ بنے، لیکن مغلوں میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی رول تھا کہ بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ یہاں صرف ایک ہی قانون چلتا، جو جیتا وہی بادشاہ۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ دارا شیکو بادشاہ بنے گا، کیونکہ شاہ جہاں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اورنگزیب چپ، بالکل خاموش، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اس نے پہلے اپنے بھائی کو مراد کو اپنے ساتھ ملایا، پھر دونوں نے مل کر دارا کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی چلی گئی اور آخر دارا ہار گیا۔ لوگوں کو لگا اب سب ختم، لیکن اصلی سرپرائز ابھی باقی تھا۔ اورنگزیب نے جس مراد کے ساتھ مل کر جنگ لڑی، اسی مراد کو بعد میں گرفتار کروا دیا۔ جی ہاں، جس نے اس کی مدد کی وہی اس کا اگلا نشانہ بن گیا۔ دوسرا بھائی شاہ شجاع بھی تنگ آ کر بھاگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تخت کے راستے میں کھڑا ہر شخص غائب ہوتا چلا گیا۔ اب صرف ایک ہی نام بچا تھا، اورنگزیب۔ لیکن سب سے شاکنگ کام ابھی باقی تھا۔ اورنگزیب نے اپنے ہی والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کروا دیا۔ ایک باپ، سوچئے، ایک باپ جس نے پوری زندگی حکومت کی، اب اپنے ہی بیٹے کا قیدی بن چکا تھا۔ کہتے ہیں شاہ جہاں روز دور سے تاج محل کو دیکھتا اور جہاں کی اس کی پیاری بیگم ممتاز سو رہی تھی، صرف دیکھتا رہتا، اور وہ بس دیکھ سکتا تھا، جا نہیں سکتا تھا۔ یہی منظر آج بھی ہسٹری کے سب سے ایموشنل واقعات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اب اورنگزیب بادشاہ بن چکا تھا، لیکن وہ دوسرے مغل بادشاہوں جیسا نہیں تھا۔ نہ محفلیں، نہ ناچ گانا، نہ کوئی شاہی شوق۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتا اور قرآن شریف بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتا تھا۔ اس کی کمائی سے ہی اس کے پرسنل خرچے چلتے، لیکن اس نے کچھ فیصلے بہت سخت کرے، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر بغاوت شروع ہو گئی۔ لوگ اس کے نام سے ڈرنے لگے اور آج تک اسی بات پر بحث ہوتی ہے، کیا وہ اچھا بادشاہ تھا یا بہت سخت حکمران۔ ایک وقت ایسا آیا جب اورنگزیب نے سوچا پورا ہندوستان جیت لینا چاہیے۔ اس نے سالوں تک جنگ لڑی، لیکن ان جنگوں سے مغل سلطنت کا خزانہ خالی ہوتا چلا گیا۔ فوج تھک گئی، سلطنت کمزور ہونے لگی، اور جس سلطنت کو بننے میں صدیاں لگی، اس کے ٹوٹنے کی شروعات بھی یہیں سے ہوئی۔ اور پھر 1707 میں اورنگزیب کی موت ہو گئی، لیکن اس کی قبر دیکھ کر لوگ آج بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ نہ سونا، نہ سنگ مرمر، نہ کوئی بڑا مقبرہ، صرف ایک چھوٹی سی سادگی بھری قبر۔ ایک بادشاہ جس کے پاس پورا ہندوستان تھا، لیکن آخری سفر اتنا سادہ۔ اور آج بھی لوگ اسی سوال کا جواب کو ڈھونڈتے ہیں، کیا اورنگزیب ہیرو تھا یا ہسٹری کا سب سے کنٹروورشل بادشاہ؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ
اسی طرح کی اصلی حیرت انگیز اور سسپینس سے بھری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو بیونڈ فیکٹس اردو کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ۔